الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا. گئے جمعہ کو ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم نے مسجد نبوی کا دیدار ہمارے زوم کے ذریعے کیا. آج ناچیز ریاض میں ہے اور آج ہمارا جو درس ہے وہ گئے درس سے ہی منسلک ہے. اسی کی کڑی ہے میت کے حقوق، جسے خطیب المنبر اور ہمارے چہیتے مقرر فضیلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ، جنہوں نے گئے جمعہ کو مکہ مدینہ قطر یعنی گلف کے تقریباً ملک جو ہے جہاں پر 1 بجے سے پہلے نماز مکمل ہو جاتی ہے جمعہ کی، اور انڈیا میں تقریباً 3:30 بجے آج کا درس شروع ہو چکا ہے، لائیو ہو چکا ہے. میں بیچ میں کچھ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بالکل شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک لیں اور انشاءاللہ اپنے درس کی شروعات کریں. تفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل احترام سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے میت کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں کی گئی تھیں. آج بھی وہی سلسلے کلام ہے. آج بھی اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی. اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں میت کی غسل اور تکفین کا ذکر آیا تھا. آج بھی اسی سلسلے کو آگے لے کے ہم چلتے ہیں. تکفین کے لیے کفن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس سے پہلے گزشتہ درس میں وہ حدیث آئی تھی جس میں ایک محرم یعنی حالت احرام میں ایک حاجی کی وفات ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کو ان کے دونوں کپڑوں میں جو احرام کی چادریں ہیں اسی میں کفن دے دو. کفنوہ فی ثوبین، ان کے کپڑوں میں ان کو جو ہے کفن دے دو جو ہے، اور یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے.
تو کفن کے سلسلے میں یہ ہے جو چیزیں مستحب ہیں، ایک کپڑا تو واجب ہے، ایک ایسا کپڑا چادر ہو جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، ایک کپڑا اتنا لمبا اور چوڑا ہو کہ میت کے جسم کو ڈھانپ لے، پورا جسم اس کا ڈھک جائے، اس قدر کفن دینا یہ واجب ہے۔ اس سے زائد جو ہے وہ مستحب ہے۔ کتنا مستحب ہے؟ تو اس سلسلے میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے کہ کفنا فی ثلاثة اثواب یمانیۃ بید سہولیۃ من قرصب لیس فیہا قمیص ولا امامہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 کپڑوں میں، 3 یمنی چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا، جو سفید چادریں تھیں، جو ہے سہول شہر کی بنی ہوئی تھیں، اور سوتی تھیں، کرسف سوتی تھیں، سوتی چادریں تھیں کاٹن کی، اس کے اندر قمیص اور امامہ نہیں تھا، 3 چادریں تھیں، اسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں میت کو کفن دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ یہ مستحب، واجب ایک ہے، ایک لمبی چادر، چوڑی چادر، لیکن ایک سے زیادہ 3 کپڑوں میں دینا، کفن دینا میت کو، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں۔ اب اسی ایک کو اظہار کہہ دیتے ہیں، ایک کو قمیص کہہ دیتے ہیں عام بول چال میں، اور ایک کو چادر جو ہے، لفافہ جو ہے، جو پورے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ بہرحال 3 چادروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کفن دیا گیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے عورتوں کے لیے کیا ہے؟ کیا مرد اور عورتوں سب کے لیے یہی ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام عطا کہتے ہیں عورت کو بھی 3 ہی کپڑے دیے جائیں گے، 3 کپڑے، جیسے مسلم عبدالرزاق میں امام عطا کہتے ہیں 3 کپڑے جو ہے دیے جائیں گے، اور یہ موقف شیخ البانی رحمہ اللہ کا بھی ہے کہ 3 کپڑے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، اور مرد و عورتوں کی کوئی تفریق ثابت نہیں ہے، اس لیے عورتوں کو بھی 3 چادروں میں کفن دیا جائے، یہ مستحب ہے۔ لیکن جمہور علماء عورت کے لیے 5 کپڑے قرار دیتے، عورت کے لیے 5 کپڑے چاہیے، جیسا کہ المغنی میں ابن قدامہ نے اور دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ 5 کپڑے کیا ہوں؟ ازار، خمار، قمیص اور لفافتان، 2 چادر۔ ازار ہو ایک خمار ہو دوپٹہ جسے کہتے ہیں، ایک قمیص کی جگہ پر ہو، 3 کپڑے یہ ہو گئے، اور 2 چادریں، لفافتان جو ہے 2 چادریں۔ اس کے لیے جو ہے جمہور علماء کی جو دلیل ابو داؤد کی ایک روایت ہے، جس کے اندر لیلہ بنت قائف الثقفیہ روایت کرتی ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے آپ کی بیٹی ام کلثوم جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، ان کے غسل میں شریک تھی، ان کے شکر میں غسل میں میں غسل دلانے میں بھی شریک تھی، ان کی وفات کی وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں کپڑا پہنا رہے تھے، تو پہلی چیز جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ازار تھا، پھر جو ہے قمیص والی چادر دی، پھر دوپٹہ دیا، پھر اوپر سے کور کرنے والی چادر، اور پھر اس کے بعد دوسرے کپڑے میں بھی ان کو لپیٹا گیا، ڈالا گیا۔
تو یہ روایت ابو داؤد کی ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا کہ روایت ضعیف. اسی روایت کی بنیاد پر جمہور علماء 5 کپڑے کو مستحب سمجھتے ہیں خواتین کی کفن میں، کہ 5 کپڑے ان کو دیے جائیں، اور یہ رائج بھی ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک روایت اور ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں کفناها فی 5 اثواب، ہم نے 5 کپڑوں میں کفن دیا ان کو جو ہے. تو اس کو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. تو اس سے تقویت ابو داؤد کی روایت کو پہنچا کر جمہور علماء یہ موقف ہے کہ 5 کپڑے دیے جائیں. لیکن اس روایت کے بارے میں جیسا میں نے کہا کہ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ضعیف. تو یہ ہے کپڑوں کی تعداد جو میت کے لیے مشروع ہے کفن میں. اور مستحب یہ ہے کہ یہ کپڑے سفید ہوں، کفن کے کپڑے سفید ہوں، یہ مستحب ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی، کہتے ہیں البسوا فی ثیابکم البیاض من ثیابکم البیاض فإنها خیر ثیابکم، البسوا من ثیابکم البیاض، سفید کپڑے پہنا کرو. سفید کپڑا پہننا خاص طور سے مردوں کے لیے یہ افضل اور بہتر ہے. البسوا من ثیابکم البیاض، سفید کپڑے استعمال کیا کرو، پہنا کرو. فإنها خیر ثیابکم، یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے سفید کپڑا. وکفنوا فیہا موتاکم، اور اسی سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو. تو کفن کے کپڑے سفید ہونا چاہیے، اور اسے مسلمانوں کو، مرد حضرات کو بھی سفید کپڑا پہننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین کپڑا دیا، رسول اللہ کا پسندیدہ کپڑا. تو یہ روایت جو ہے ترمذی اور ابو داؤد کی ہے، سفید کپڑے ہوں. یہ جو ہے کفن کے سلسلے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح اگر ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا، ایک چادر، جو چادر میت کو دی جائے، ان چادروں میں سے اگر میسر ہو تو جو ہے ایک چادر دھاری دار ہونے چاہیے، ہبرا، ثوب ہبرا کہا ہے حدیث کے اندر. اذا توفی احدکم فجد شیئا فلیکفن فی ثوب ہبرا، ہبرا کہتے ہیں دھاری دار چادر، دھاری دار کپڑے میں. تو یہ روایت جو ہے ابو داؤد وغیرہ کی ہے کہ دھاری دار جو ہے چادر ایک ہونی چاہیے. اس کے بعد کفن کا مسئلہ تھا، یہ میت کی کو کفن دینا یہ اس کا حق ہے، اس کو کفن دیا جائے اور اس کے مال سے کفن دیا جائے اس کو. لیکن اگر کوئی اس کی کفالت کرتا، کوئی دوسرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹے دے رہے ہیں، اصل اس کے مال میں سے اس کا یہ حق ہے کہ اس کا کفن اس کے مال میں سے دیا جائے. لیکن اگر دوسرا کوئی دے دیتا ہے کفن تو معاملہ صحیح ہے. اسی طرح اس کی نماز جنازے کی نماز پڑھی جائے، فرض کفایہ مسلمانوں. نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یہ میت کا حق ہے، ہر مسلمان میت کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا، ادا کر لیا تو فریضہ ادا ہو گیا، سب سے فریضہ ساقط ہو جائے. اگر کسی نے نہیں ادا کیا تو سب کے سب جو ہے گنہگار ہوں، سب کے سب پر گناہ عائد ہوگا، فرض کا ترک لازم آئے گا. اور کچھ لوگوں نے اگر اس کو ادا کر لیا فرض کفایہ کو تو سب کے طرف سے گویا کہ ادا ہو گیا، پھر کسی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. بھلے جو شریک نہیں ہوں گے وہ ثواب سے محروم رہیں گے،
جو جنازے کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا ان کو، لیکن فریضہ ان کا ساقط ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ چانچہ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خیبر کے دن ایک شخص کی وفات ہو گئی جو صحابہ میں سے من صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفات ہو گئی، اور یہ چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ذکر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو علی صاحبکم، جاؤ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی کی نماز جنازہ جا کے پڑھو، یعنی میں نہیں پڑھوں گا، تم لوگ جا کے پڑھ لو، تم لوگ جا کے پڑھ لو۔ کہتے ہیں جب یہ بات آپ نے کہی فتغیر وجہ الناس، لوگوں کا چہرہ بدل گیا، پڑ گیا، صحابہ پریشان ہو گئے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے۔ اور پھر صحابہ نے سوال کیا کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ، تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں خیانت کی، کچھ اپنے پاس رکھ لیا ہے، ظاہر نہیں کیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کا سامان تلاش کیا تو کچھ جو ہے یہودیوں کے پتھر کچھ ملے ان کو، جن کی قیمت جو ہے 2 درہم کے برابر نہیں تھی۔ 2 درہم، ایسا سامان جس کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی، وہ انہوں نے، ان کو پسند آ گئی، انہوں نے رکھ لیا تھا۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو حکم دیا کہ نماز جنازہ پڑھو، کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ فرض کفایہ ہے، اللہ کے خود شریک نہیں ہوئے لیکن صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا، تو یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اور یہیں پر یہ سنت بھی معلوم ہوئی کہ اگر اس طرح کی الٹی سیدھی حرکت کسی سے ہو رہی ہے تو جو ذمہ دار طبقہ ہے، علماء ہیں، ان کو ایسے شخص کی نماز جنازہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت اور سبق حاصل ہو، لیکن عامت المسلمین کو اس کی جنازے کی نماز پڑھنی ہوگی۔ تو بہرحال یہ روایت ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی ہے۔ تو نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اس سے تو ہر میت کی نماز جنازہ، ہر مسلمان میت کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض، یہ واضح ہونا چاہیے۔ صرف علماء نے شہید کو، جمہور علماء نے شہید کو مستثنیٰ کیا، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان الشہداء لم یغسلوا ودفنوا فی دمائهم ولم يصلى علیہم، شہداء احد کو ان کے خونوں میں لت کر انہیں دفن کر دیا گیا، نہ ان کو غسل دیا گیا اور نہ ہی ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی، یہ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت، صحیح حدیث۔ تو شہید کی نماز جنازہ واجب نہیں، شہید کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو جائز، پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ تو شہید کی نماز جنازہ یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ بچے کے سلسلے میں علماء کی جماعت کا موقف ہے کہ
بچے کی نماز جنازہ بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیا جائے تو جائز ہے. یہ علماء کے اجماع. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں نہیں، بالغ ہو نہ بالغ ہو سب کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور یہ واجب ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت سے استدلال کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ مات ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ماریہ قبطیہ سے، ان کی وفات ہوئی. ان کی عمر اس وقت 18 مہینے کے تھے، 1 سال 8 مہینے کے تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ ابو داؤد وغیرہ کی، ابو داؤد کی نماز جنازہ. اسی کی بنیاد پر علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بچے جو نابالغ بچے ان کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھیں گے. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بچہ ہو یا بالغ ہو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ترک نہیں کریں گے. چنانچہ عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی من صبیان الانصار فصلی علیہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک بچہ لایا گیا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. اس سے مسلم کی حدیث پڑھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کی نماز جنازہ یہ ثابت ہے، آپ بچوں کی بھی نماز جنازہ پڑھتے تھے. تو بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مسلم ہیں تو مسلم میت کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو چھوڑا نہ جائے. اللہ کی شہید ہو، شہید کو جو ہے کہ نماز جنازہ نہیں ہے. اگر پڑھ لیا جائے تو وہ جائز، پڑھ لیا جائے تو جائز ہے. چنانچہ اس سلسلے میں شداد بن ہاد کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک دیہاتی جو ہے بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی اتباع کو قبول کیا اور پھر کہا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا. کچھ دن تو لوگ ٹھہرے رہے، پھر قتال کا وقت آ گیا، اس کے بعد جہاد شروع ہو گیا، قتال ہوا دشمن سے. تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، وہ زخمی ہو چکا تھا قتال میں، اس کو ایک تیر آ کے لگی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کفن دیا، اپنے جبے میں اپنا جبہ دیا کفن کے لیے، اور اس کو جو ہے اس کی نماز فصل علیہ، اس کی نماز جنازہ پڑھی آپ. حالانکہ شہید تھا، اس کو جنگ میں تیر لگی تھی، اس کے نتیجے میں اس کی شہادت پیش آئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. یہ سنن نسائی وغیرہ کی جو ہے روایت. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ شہید کی نماز جنازہ اصل نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لی جائے نماز جنازہ تو یہ جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی تھی، حالانکہ وہ مارکے میں شہید ہوئی تھی. تو جو شہید المعرکہ ہے، جو مارکے کے شہید ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. جو ہے پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لی جائے تو جائز، پڑھ لی جائے تو جائز. لیکن دوسرے شہداء ہیں جو مارکے کے شہید نہیں ہیں، فلاں بیماری مر گئے تو شہید، جیسے حدیث کے اندر بتایا گیا ہے من قتل دون مالی فهو شہید، من قتل دون ارضی فهو شہید، من قتل دون نفسی فهو شہید. جو پیٹ کی بیماری مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو تعاون کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. تو یہ شہداء اس مارکے کے شہداء کے حکم میں نہیں ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور کوششیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جنازے میں شرکت کی کوشش کریں. یہ جو ہے میت کے لیے زیادہ نفع بخش. جتنی زیادہ لوگ جنازے میں ہوں گے اتنا ہی میت کا فائدہ ہوگا، میت کے لیے وہ نفع مند چیز ہے اور افضل ترین چیز. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من میت یصلی
युसल्ली अलैहि उम्मतुम मिनल मुस्लिमीन यबलुगून मिया कुल्लुहुम यशफऊन लह इल्ला शुफ़िउ फीह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं कि जिस मुसलमान मैयत के जनाजे में मुसलमानों की एक तादाद जो 100 तक पहुंच रही हो, इतने लोग ऐसी जमात नमाज पढ़ती है जिनकी तादाद 100 पहुंच रही हो, और सब उसके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, शिफात करते हैं, तो इनकी शिफात, इनकी सिफारिश, इनकी दुआ उस मैयत के हक में अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। यह सही मुस्लिम की हदीस। 100 आदमी हैं तो 100 आदमी के हुजूर की फजीलत ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही फजीलत की चीज है और मैयत के लिए फायदे मंद है। ये आपने पढ़ा कि 100 आदमी हो मुसलमान और उसके लिए शफाअत की दुआ करें तो अल्लाह ताला उनकी शफाअत को कबूल कर लेगा। और इसी तरीके से दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन रजुल मुस्लिमिन यमूत फयक़ूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन ला युशरिकून बिल्लाहि शैअन इल्ला शफ़अहुमुल्लाहु फीह। जिस मुसलमान के जनाजे में 40 मुसलमान शरीक हो जाएं, वो ऐसे मुसलमान हों जो वहाबी हो, पक्के, जो पक्के वहाबी मुआहिद हों, शिर्क से बेजार हों, पक्के मुआहिद हों, जिनको आज वहाबी कहा जाता है, जो अल्लाह के साथ किसी देवी देवता को, किसी पीर फकीर को, किसी बुजुर्ग को, किसी शजर और हजर को शरीक नहीं करते हैं। ऐसे 40 आदमी मुवहिदीन की जमात अगर जनाजे में शरीक हो जाए और उसके लिए वो दिल से दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी शफाअत को, उनकी दुआ को उस मैयत के हक में कबूल कर लेता है। मैयत के हक में सही मुस्लिम की हदीस है, अबू दाऊद वगैरह, इब्न माजा वगैरह में भी रवायत मौजूद है। तो मुवहिदीन की जरूरत है मेरे भाई। इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, मा मिन रजुलिन मुस्लिम यमूत फयक़ूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन ला युशरिकून बिल्लाहि शैअन इल्ला शफ़अहुमुल्लाहु फीही। अल्लाह उसकी उनकी शफाअत को कबूल कर लेता अगर 40 मुवहिदीन किसी के जनाजे में शरीक हो जाए। और मुस्तहब ये है कि 3 सफ़ें बनाई जाए, पीछे जनाजा पढ़ते हुए थोड़े ही लोग हों तब भी 3 सफ़ बना ली जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, मा मिन मय्यतिन यमूतु फयुसल्ली अलैहि 3 सुफूफिन मिनल मुस्लिमीन इल्ला औजब, कि जिस मैयत की जनाजे में 3 सफ़ें शरीक हो जाएं मुसलमानों की, अल्लाह ताला वाजिब कर देता है। किस चीज को वाजिब कर देता है? जन्नत को, शफाअत को, मग़फ़रत को वाजिब कर देता है। 3 सफ़ों की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कम भी हो जाए लोग, तादाद थोड़ी हो, तब भी 3 सफ़ बना लेना चाहिए, 3 सफ़ बनानी चाहिए जो है। तो बहरहाल ये अबू दाऊद और इब्न माजा वगैरह की सही हदीस है 3 सफ़ वाली। तो थोड़े भी हों तब भी जो है 3 सफ़ बनाना चाहिए। ये रवायत जो है सही हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अबू दाऊद वगैरह की। अगर कई जनाजे शरीक हो जाएं एक साथ, कई जनाजे हों और हर जनाजे पर असल क्या है? असल ये है कि हर एक का जनाजा अलग अलग पढ़ा जाए। असल यही, हर एक मैयत के जनाजा अलग अलग अदा किया जाए, बेहतर यही है। लेकिन अगर सबका जनाजा एक साथ पढ़ लिया जाए तो ये जायज़ है, सबके नमाज जनाजा एक साथ पढ़ लिया जाए तो जायज़ है। अब उसमें जब जनाजा एक साथ पढ़ा जाए
تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مرد جو ہوں گے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ امام کے قریب اس کے جو ہے اس کو رکھا جائے گا اور عورت کو اس کے بعد آگے رکھا جائے گا۔ امام سے جو قریب ہوگی میت وہ مرد کی ہوگی اور اس کے بعد خاتون کی میت رکھی جائے گی، چاہے وہ نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی جنازہ ہو تو وہ امام سے قریب ہوگا اور عورت جس کو جو ہے امام سے دور رکھا جائے گا۔ چنانچہ نافع یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس سلسلے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ 9 جنازے ایک ساتھ پڑھے، 9 جنازے، جو 9 لوگوں تھے 9 لوگوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، تو مردوں کو اپنے قریب رکھا اور عورتوں کو قبلے کی طرف رکھا اور ایک ہی لائن میں سب کو رکھ دیا، سب جو آگے پیچھے۔ اور ام کلثوم بنت علی یہ نماز جنازہ جو ہے کہ لاش کو جو ہے جو حضرت عمر خطاب کی جوزہ ہیں جو ہے، اور ان کا ایک بیٹا تھا، ان کے نماز جنازہ کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ جو ہے تو زید نام تھا بیٹے کا، اس کو جو ہے ان دونوں کو جیسا رکھا گیا تو زید کو پہلے رکھا گیا، ان کی والدہ کو اس کے بعد رکھا گیا۔ تو اس وقت جو ہے جب ام کلثوم کی نماز جنازہ ہوئی تو اس وقت جنازے کی نماز سعید بن العاص نے پڑھائی اور لوگوں میں ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید، ابو قتادہ یہ تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ تو اس موقع پر جو ہے بچے کو امام کے قریب رکھا گیا اور ان کی والدہ کو ان سے دور رکھا گیا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ جو ہے میں نے جو ہے یہ ناپسند کیا کہ بچے کو امام کے پاس اور ان کی والدہ ام کلثوم کو، رسول اللہ حضرت علی کی بیٹی کو اس کے بعد رکھا گیا۔ تو کہتے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو سعید، ابو قتادہ یہ سب جماعت تھی صحابہ کی، ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا قالوا ہی السنہ، یہ سعید بن عاص نے جو اس وقت امیر تھے مدینہ کے، امیر ہی نماز جنازہ ہی پڑھاتا تھا، امیر ہی جماعت جمعہ بھی پڑھاتا تھا، امیر ہی نمازوں کی امامت بھی کرتا تھا۔ تو سعید بن عاص نے جو جنازے کی نماز پڑھائی تو اس کی تائید کی صحابہ کرام نے کہ جو ہے یہی سنہ، یہی سنت ہے جب مرد اور عورتیں دونوں ہوں تو مرد کو امام کے قریب رکھا جائے، عورت کو اس کے بعد رکھا جائے، جماعت جنازہ ایک ساتھ پڑھتے ہوئے، یہ سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہے۔ جنازے کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ جنازے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے کی نماز کے لیے جگہ خاطی مصلی عید جہاں پڑھتے تھے وہاں پڑھ لیتے تھے، تو مسجد سے باہر جنازے کے لیے خاص جگہ تھی جس کو مصلی بھی کہا جاتا تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ چانچہ فرماتے ہیں کہ نعن نجاشی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعن نجاشی فی اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى فصف بهم وكبر 4، کہ جب نجاشی کی وفات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی لوگوں کو تو سب لوگ مصلی کی طرف نکلے اور وہاں پر جو ہے سب بندی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کے ذریعے نجاشی کی نماز پڑھائی۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دو۔ مصلی میں جو ہے جنازے کے لیے خاص جگہ ہونی چاہیے یا نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ضرورت کے تحت مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو ازواج مطہرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں، ان کی لاش کو مسجد میں لایا جائے۔ تو مسجد میں سعد بن وقاص کی لاش لائی گئی اور ازواج مطہرات نے نماز جنازہ میں شرکت کی، پڑھی۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا مسجد میں نماز جنازہ سے متعلق، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اتنی جلدی لوگ سنتوں کو بھول رہے ہیں، ہم پر عیب لگا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن بیضا کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی، سہیل بن بیضا کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی، اسے مسلم کی اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت۔ تو بہرحال ضرورت کے تحت مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عام حالات میں جو ہے جنازہ مسجد سے باہر جگہ متعین ہونا چاہیے، وہاں جہاں کی نماز ادا کرنی چاہیے میدان میں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے تو اس طرح سے جنازے کی نماز مسجد میں بھی جائز ہے، لیکن باہر اصل عمل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مسجد سے باہر آپ نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، اس کے لیے خاص جگہ تھی۔ یہ بھی واضح ہے نماز جنازہ کے سلسلے میں کہ قبرستان کے درمیان اندر قبروں کے بیچ میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہیں جائز۔ قبرستان میں قبروں کے بیچ میں نماز جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، چنانچہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی علی الجنائز بین القبور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان جنازے کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت بھی جو ہے ابو داؤد طیالسی وغیرہ کی ہے، صحیح ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کتاب الجنائز۔ تو قبرستان کے بیچ میں قبروں کے بیچ میں نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں پڑھنا چاہیے، جائز نہیں۔ اور پھر یہاں جو ہے اگر بالاختصار میت مرد کی میت ہے تو امام جو ہے سر کے پاس کھڑا ہوگا، اور اگر عورت کی میت ہے تو کمر کی سلائی پر امام کھڑا ہوگا، جو ہے امام جو ہے بیچ میں کھڑا ہوگا میت کے۔ اگر مرد کی میت ہے تو سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جو ہے تو اس طریقے سے جو ہے دونوں میں مرد اور عورتوں کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے یہ تفریق کرنی ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک جنازے میں ان کو دیکھا گیا کہ مرد کی نماز جنازہ پڑھائی تو سر کے پاس کھڑے ہوئے، عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو بیچ میں کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں جو ہے علا بن زیاد العدوی کہ میں نے پوچھا حضرت انس سے کہ هكذا كان رسول الله يقوم بين من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مرد کی نماز جنازہ میں سر کے پاس، عورت کی جنازہ میں بیچ میں کھڑے ہوتے تھے؟ کہا ملتفت ہوئے، کہا نعم، ہاں۔ تو کہا اللہ نے پھر لوگوں سے کہا احفظو، اس کو یاد کرو، یہ سنت یاد کر لو کہ نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میرے بھائی۔ اب اسی طریقے سے نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ تو نماز جنازہ میں 4 تکبیر، کم سے کم 4 تکبیر سے لے کر جو ہے 9 تکبیر تک وارد، 4 تکبیرات کے لے کر 9 تکبیر تک وارد ہے۔ عام طور سے معمول 4 تکبیر کا ہے۔ چنانچہ نجاشی کی حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی نماز جنازہ 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھائی تھی، 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھائی تھی۔ تو کبرا 4 4 تکبیریں کی۔ اسی طرح 5 تکبیر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ چنانچہ زید بن ارقم کی روایت ہے کہ زید بن ارقم یہ جنازے پر 4 تکبیر کہتے تھے، لیکن ایک جنازے میں انہوں نے 5 تکبیر کہی۔ تو ابن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ 5 تکبیر کیسے آپ نے کہہ دی؟ تو کان رسول اللہ یکبرھا، تو نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 تکبیر کبھی کہتے تھے، کبھی 5 تکبیر سے بھی اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے جنازے کی۔ تو یہ روایت ہے صحیح مسلم کی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو 5 تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں، 5 تکبیر کے ساتھ بھی
یہ طرح 6-7 تکبیرات کے بارے میں موقوف صحابہ کے آثار ہیں. رسول اللہ کی مرفوع روایت نہیں. مرفوع روایت صرف 4 اور 5 کی ہے. 6 اور 7 کی جو ہے یہ صحابہ کے آثار ہیں. اس سلسلے میں جو ہے بعض صحابہ نے اس طرح کے جو ہے نماز پڑھی. چنانچہ عبداللہ بن مقل کہتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں نے سہل بن حنیف کی نماز جنازہ پڑھائی تو ان پر 6 تکبیریں کی حضرت علی نے. پھر ہماری طرف ملتفت ہوئے اور کہا اس لیے 6 کہاں کے بدری صحابی بدری ہونے کی وجہ سے میں نے 6 تکبیریں کہی. یہ سے موسیٰ بن عبداللہ بن یزید کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قتادہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس پر 7 تکبیریں کہی اور کہا کانا بدرین یہ بدری تھے 7 تکبیریں میں نے کہی. تو اور جو ہے اسے ایک روایت میں کہ بدری صحابہ پر نماز جنازہ پڑھتے تو 6 تکبیریں کہتے تھے اور عام جو ہے اور صحابہ پر صحابہ پر پڑھتے تھے تو 5 تکبیر ان کا حمل رہا ہے. اس کی سند صحیح. 9 تکبیر کے بارے میں جو ہے جو روایت ہے وہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال وفات سے پہلے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی وفات کے سال. جو اللہ کے رسول گئے اور وہاں جو ہے نماز جنازہ پڑھی تو کہتے ہیں 9 تکبیریں آپ نے کہی تھی. 9 تکبیریں کہی تھی اس موقع پر. یہ تحاوی وغیرہ کی روایت ہے. تو بہرحال اصل جو ہے 4 تکبیریں جو عام معمول ہے 4 تکبیرات کے ساتھ جو ہے نماز جنازہ پڑھی جائے وہی معمول بے ہے. عام کا عمل یہی ہے. اگر کہیں کسی کو کہنا تو لوگوں کو بتا دیجئے تاکہ بعد میں اختلاف نہ پیدا ہو جھگڑا نہ پیدا ہو. تو 4 اور 5 یہ 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے عام جنازے میں جو ہے. اور جو ہے پھر 4 تکبیر کے بعد سلام. 4 تکبیرات کے بعد سلام ہوگا. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی مختصر سی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ہے. دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ علی النبی ہے. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام. اور چوتھی تکبیر اور سلام کے درمیان بھی دعا کر سکتے ہیں. سلام اور تکبیر اور سلام کے درمیان بھی. اسی طرح 4 سے زیادہ جو تکبیریں کہی جائیں گی تو وہ دعا ہی کے لیے تھا. ہر تکبیر کے بعد دعا کی جائے گی مسجد کے لیے. یہ واضح ہونا چاہیے. تو نماز جنازہ کا تو یہ طریقہ اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ. گرچہ ہمارے حنفی بھائیوں کو توفیق نہیں ہوتی سورہ فاتحہ پڑھنے کی تو اتنے جنازے میں دعائے ثنا پڑھیں گے جو ہے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ وہ دعا ہے نماز نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. سورہ فاتحہ پڑھتے تھے جنازے کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازے کی نماز پڑھائی اور جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی. جہری قرات کی سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد جب آخر میں پوچھا گیا تو کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. اس لیے جہرن میں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سنت کا طریقہ یہ سنت کا طریقہ. یہ مفتی صاحب ہیں وہ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں یہاں سنت کہا گیا ہے فرض تو نہیں کہا گیا فاتحہ کو. اللہ کے بندوں کو حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس لیے حدیثی اصطلاحات سے بھی واقف نہیں ہوتے. جب صحابی کہتا ہے سنہ تو وہ فرض کے مقابلے والی سنت نہیں ہوتی ہے
صحابی کا یہ عمل سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ فرق سمجھنا چاہیے. صحابی جب کوئی کہے یہ عمل سنت ہے تو سنت کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ایسا کرتے تھے. لیکن ان جاہلوں کو جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سنت کیا ہے، سنت ہی کا پتہ نہیں ہے. اس کو سنت فقہا کی سنت میں چلے جاتے جو فرض کے مقابل ہے. ایک مفتی صاحب اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اپنے ویڈیو میں کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سنت کہا ہے نا، فرض تو نہیں کہا فاتحہ کو. اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. تو بہرحال سورہ فاتحہ جو ہے پڑھی جائے گی پہلی تکبیر کے بعد. دعائے ثنا کا کہیں ذکر نہیں حدیث میں، دعائے ثنا پڑھنے کا کہیں ذکر حدیث کے اندر نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے پہلی تکبیر کے بعد. دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ علی النبی، دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ علی النبی ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے دعا کرو، دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعا کرو. چنانچہ ایک جنازے میں کہتے ہیں جو ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک جنازے میں شریک ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی تو میں نے یاد کیا، اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنه وعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. یہ دعا جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں جب یہ دعا میں نے سنی تو میری تمنا یہ ہوئی کاش کہ یہ میت میں ہوتا آج، کاش کہ یہ میت میں ہوتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میرے لیے ہوتی. یہ دیکھیے یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تمنا کرتے کاش کہ آج یہ میت میں ہوتا جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین دعا کی. لیکن ہم یہ دعا نہیں یاد کر پاتے، ہم یہ دعا نہیں یاد کرتے. مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کریں، جنازے کی دعا نہیں یاد ہے. یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے مسلمانوں کی کہ دین کی چیزوں میں سستی اور کاہلی، دنیا کی چیزوں میں چاق و چوبند، یہ بد نصیبی ہے مسلمانوں کی. میرے بھائی دعا نہیں یاد ہے، جنازے کی دعا نہیں. تو بہرحال جو ہے دعا کرنا چاہیے جو ہے نماز جنازہ میں پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو ہے دعا کرنی. پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد جو ہے صلاۃ علی النبی، اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے دعا میت کے لیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور سلام اور تکبیر کے درمیان بھی دعا کی جا سکتی ہے، کر سکتے ہیں. سلام کیسے پھیریں گے؟ تو سلام جنازے میں یا تو دونوں طرف سلام پھیریں، یہ بھی ثابت ہے، اور ایک طرف دائیں طرف سلام پر اکتفا کرنا یہ بھی ثابت ہے. دونوں روایتیں ہیں. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ثلاث خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس احداہن التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ. یہ تین خصلتیں جو لوگ چھوڑ چکے ہیں جو ہے ان میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ جنازے میں سلام نماز کی طرح ہے، جنازے میں سلام نماز کی طرح ہے، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا، جیسے نماز میں دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے. تو یہ بھی صحیح ہے، یہ سنن بہقی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے. دوسرا یہ ہے کہ صرف جو ایک طرف دائیں طرف سلام پر اکتفا کیا جائے، دائیں طرف سلام پر اکتفا کیا جائے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ فکبر علیہ اربعا وسلم تسلیمۃ واحدہ. چار تکبیروں سے آپ نے نماز پڑھی اور ایک ہی طرف سلام پھیرا، ایک سلام پھیرا، ایک ہی طرف سلام پھیرا، تسلیمۃ واحدہ، ایک طرف سلام پھیرا.
یہ جو ہے مستدرک حاکم اور اسی طرح بحقی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، بحقی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، 2 تکبیر، 2 سلام، دونوں طرف سلام اور ایک طرف سلام۔ عام طور سے خلیج میں ایک طرف رائج ہے، انڈیا میں دونوں طرف رائج ہے، دونوں میں سے کسی پر عمل کریں جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جس علاقے میں ہیں وہاں کا خیال رکھیں، نماز پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہاں کا خیال رکھے۔ ایک صاحب انڈیا میں گئے، بہت بڑے عالم ہیں، معروف ہیں، وہ انڈیا گئے، عرب میں رہتے ہیں، انڈیا میں گئے، ایک جنازے میں ان کو آگے بڑھا دیا گیا تو انہوں نے ایک طرف سلام پھیری۔ جب ایک طرف سلام پھیر کے نماز ختم کی تو جن کے باپ کا انتقال ہوا تھا بیٹا کھڑا ہو گیا، کہا آپ لوگوں نے کس طرح کو ہمارے باپ کی جنازے کے لیے آگے بڑھا دیا، انہوں نے تو جنازے کی نماز ہی خراب کر دی، صرف ایک طرف سلام پھیرا۔ تو جہاں عرف ہو، جیسا عمل ہو، اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو اسی جیسا عمل کرنا چاہیے، اختلاف لوگوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو پہلے بتا دیجئے کہ بھائی یہ بھی مسئلہ ہے، ایسا بھی جائز ہے، تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو اور انکار پیدا نہ ہو، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ حالات سلام جو ہے دونوں طرف بھی جائز ہے اور ایک طرف بھی جائز ہے، کسی پر اب خلیجی ممالک میں آپ پڑھا رہے ہیں تو ایک طرف اکتفا کیجیے، کیونکہ یہاں عام عادت ایک طرف کی ہے، اور انڈیا وغیرہ میں دونوں طرف سلام پھیرنے کی عادت ہے، تو وہاں دونوں طرف سلام پھیریے تاکہ لوگوں کو جو ہے تعجب نہ ہو اور وہ انکار نہ کریں اور پھر جھگڑا نہ پیدا ہو۔ اس بات کا خیال عام طور سے رکھنا چاہیے، لوگوں کو پہلے سے اس مسائل سے روشناس کرانا چاہیے۔ تو بہرحال سلام جو ہے طریقہ ہے نماز جنازہ کا، اور اسی طریقے سے نماز جنازہ جو ہے یہ 3 اوقات جو ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفن کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا۔ 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن اور ان نقبر فیہن موتانا۔ 3 اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز جنازہ پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کرنا۔ سورج طلوع ہوتے ہوئے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور نصف النہار کے وقت، دوپہر کی جو زوال یعنی ظہر سے پہلے کا وقت جو ہے نصف النہار، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور حین تضیف الشمس للغروب، جو سورج جب غروب ہونے لگے، تو جب تک غروب نہ ہو جائے جو ہے ان 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے سے اور میت کو دفن کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ بعض مسائل تھے حقوق کے سلسلے میں، وقت بھی 1-2 بج رہے ہیں، اسی پر میں اپنی بات آج ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی انہی مسائل سے متعلق، حقوق میت سے متعلق ہوگا، جس کے اندر آپ مسائل کی تکمیل کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ۔ جزاک اللہ خیرا شیخ، اللہ ہمیں سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ شیخ، یہ جو آپ نے کہا کہ شہداء کی نماز جنازہ، تو اس کو کیا نہیں پڑھنا، یعنی عام یہی کہ نہیں پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام عمل یہی رہا ہے کہ نہیں پڑھا، تاکہ شہداء احد کی نہیں پڑھی۔ شہداء احد کی تو پڑھی تھی، وہ یہ ہے نا کہ نہیں، وہ تو آخری وقت میں اپنی عمر کے آخری حصے میں جا کر پڑھی تھی، وہ دعا کی تھی ان کے لیے، حضرت حمزہ کے لیے۔ ہاں، وہاں پر تو یہ الوداعی چیزیں، آپ نے زندوں کو الوداع کہا، یہ تیرے مردوں کو بھی الوداع کہا تھا۔
ٹھیک ہے. تو جائز ہے پڑھنا، لیکن عام معمول آپ کی حیات طیبہ میں یہی تھا کہ جو مارکے کے شہدا ہوتے تھے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. سوالوں کی طرف آتے ہیں. جو زوم پہ ہیں آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے سوال کر سکتے ہیں، یا پھر جو لیڈیز ہیں وہ آپ کا سوال لکھ لیں ادھر چیٹ میں. یوٹیوب اور اس کے سوال سجاد بھائی اور مجیب بھائی لیں گے. مجیب بھائی ڈاؤٹ لے سکتے ہیں کیونکہ مجیب بھائی دورے پہ ہیں. یہاں پہ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کم سے کم کتنے لوگ 3 صف میں کھڑے سکتے ہیں؟ 2 آدمیوں کی ایک صف ہوتی ہے. 2 آدمی کی ایک صف میں 2 آدمی کم سے کم چاہیے تب صف ہوگی. 2 سے 1 آدمی کی صف ہوتی نہیں. کم سے کم 2 آدمی ایک صف میں چاہیے. حنفی لڑکے کو اپنی لڑکی دے سکتے ہیں کیا؟ یہ جھگڑا کروا رہے ہیں. نہیں میرا موقف ہے کہ نہیں دینا چاہیے. اللہ یہ کہ آپ ان کو ہو سکتا ہے دعویٰ دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نہیں دعویٰ لڑکی دے کر دعویٰ نہیں، لڑکی لے کر دعویٰ دے سکتے. لڑکی دے کر دعویٰ، لڑکی تابع ہوتی ہے، بیوی تابع ہوتی ہے شوہر. بمبئی میں ایک شادی ہوئی. ایک اہل حدیث صاحب نے اپنی بیٹی ایک بریلوی کے گھر میں کر دی. نہیں وہ جو ہے ایسے نہیں ہے، کوئی خرافات ان کے یہاں نہیں ہے اس لیے دے دی. اور دوسرے دن ان کی بیٹی سے وہ لے جا کر حاجی علی پر کھچڑا بٹوایا. سمجھے؟ تو حنفی کو نہیں دینا چاہیے. ان کی بیٹی لے آئیے، کوئی بات نہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن بیٹی بے تابع ہوتی ہے چونکہ وہ بھی ان کی چیزیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ان کے بدعات جو ہیں وہ بدعات سے بچانا اپنی اولاد کو یہ ضروری. اگر ان کے گھر جا کر بدعتوں میں شکار ہو گئی تو کیا کریں گے؟ بدعات سے اپنی اولاد کو بچانا چاہیے. اس لیے موحدین کو تلاش کرنا چاہیے، متبع سنت کو تلاش کرنا. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آیا جس کا دین اور اخلاق پسندیدہ ہو، فزوجوہ، تو اس کو رشتہ دے دو، شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو روئے زمین میں فتنہ پیدا ہوگا، فساد برپا. جی قادر بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایسا کوئی رولز ہے کیا کہ عورتوں کو رات میں دفنانا اور مردوں کو دن میں، یا کبھی بھی؟ نہیں ایسا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ رات میں جو ہے دفنانے سے بچنا چاہیے اگر ضروری نہیں ہے. آئے گی حدیث، رات میں دفن کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے تو دفن کریں. لیکن یہ کہنا کہ عورتوں کو رات میں دفن کرو، مردوں کو دن میں دفن کرو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ، بارک اللہ. جی مطلب بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے سوال تھے. یا پھر سجاد بھائی آپ لے لیں پہلے، کیونکہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے مطلب بھائی سے پہلے، تو آپ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یوٹیوب کا سوال ہے، اگر کوئی شخص صرف فرائض پر اتفاق کر لے، سنن. سجاد بھائی آپ کی آواز تھوڑی کم ہے میرے خیال سے. چلیے فرائض پہ اتفاق کر لیں. اگر کوئی شخص صرف فرائض پہ اتفاق کر لے اور سنن و نوافل ادا نہ کرے تو کیا سنن و نوافل ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ فرائض بھی ترک کرے گا؟ کسی مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے. ہاں صحیح بات ہے. وہ صحیح طریقے سے فرض جو ہمیشہ سنن و نوافل کا تاریخ ہے، فرائض میں اس کے ضرور کمی آئے گی، کیونکہ یہ سنن و نوافل یہ حصار ہیں، حفاظتی حصار ہیں فرائض کے لیے. فرائض کے لیے یہ حصار ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بھی مسلمان کہ میں فرض کو جیسا مطلوب ہے ویسا پورا کر رہا ہوں.
کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. خلل ہماری نمازوں میں رہتا ہے, فرائض میں ہم سے خلل ہوتا ہے, تو سنن و نوافل اسی خلل کو پر کرنے کے لیے اسلام ہے. تو جو ہمارے فرائض میں کمی ہو وہ نوافل کے ذریعے اس کو پورا کر دیا جائے. چانچہ قیامت کے دن جو حدیث ہے کہ جب حساب لیا جائے گا تو نماز کے بارے میں سوال ہوگا, نماز کے بارے میں سوال ہوگا, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا دیکھو میرے فرائض میں کمی آئے گی, تو اللہ تعالیٰ کہ دیکھو کچھ نوافل بھی ہیں اس کے پاس کہ نہیں, اگر نوافل ہیں تو اسے کہ اس کمی کو پوری کر دو. تو یہ دعویٰ کرنا کہ میں فرض سے پڑھتا ہوں اور پورا مکمل پڑھتا ہوں, یہ دعویٰ غلط ہے, نہیں مکمل کر سکتا. کمی ضرور رہ جاتی ہے, ہم سے کوتاہی ہوتی ہے, ہم انسان ہیں, ہمارے اندر نقص ہے, ہمارے کاموں میں بھی نقص ہوتا ہے. تو جیسا مطلوب ہے اللہ کو, ہم یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم فرائض اسی سے ادا کر لے جاتے, خلل ہوتا ہے. اسی لیے نوافل اور سنن کا اہتمام ضروری ہے میرے بھائی, ضروری ہے اہتمام, تاکہ ہمارے کم از کم فرائض کی کمی پوری ہو جائے. اور یہ حصار ہے, حفاظت ہوتی ہے اس سے. آج سنت چھوڑ رہے ہیں, کل فرض ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. شیطان ایسے آہستہ آہستہ لے جاتا ہے اپنی طرف, ایک بار یہ نہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ اور دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ لوگ جو دریا میں تیرنے کے لیے جاتے ہیں, کیا اس وقت وہ اپنی پیشاب کافی لوگ پیشاب کر لیتے ہیں دریا کے اندر یا بیچ پر, تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ بچنا چاہیے, بچنا چاہیے, آلودگی سے بچانا چاہیے. آپ ہی اسی میں غسل کر رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی غسل کر رہے ہیں, اسی میں پیشاب کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے لوگوں کو نہیں پیشاب کرنا چاہیے. گھر سے بہتا ہوا پانی ہے, سمندر ہے, دریا ہے, پھر بھی اس سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. شیخ اور ایک سوال ہے, کیا ہم جو سونے کی زکوٰۃ ہے چاندی سے دے سکتے ہیں؟ سونے کی جگہ چاندی سے دے سکتے ہیں, کیا مطلب؟ مطلب ان کے پاس چاندی بھی ہے, سونا بھی ہے, اور سونا اتنے مقدار پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کی زکوٰۃ دینی ہے, تو وہ چاندی دے کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اپنی؟ چاندی بیچ کر کے؟ ہاں, چاندی بیچ کر کے یا چاندی دے کر. آپ دیکھیں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ, دونوں کی زکوٰۃ, سونے کو سونے میں سے, چاندی کی چاندی میں سے. لیکن اگر آپ پیسہ دینا چاہتے ہیں تو کہیں سے بھی دے سکتے ہیں, چاندی بیچ کے دیں, چاہے کوئی چیز بیچ کے دیں, چاہے آپ کے پاس کرنسی ہے کرنسی میں دے دیں. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک بھائی کا سوال ہے کہ یہ جو ابھی آج کل آفر لگتے ہیں, خاص کر کے جیسے کہ ابھی کوئی مناسب, چاہے وہ کوئی تہوار ہے یا کرسمس ہے یا کسی وجہ سے دکانوں میں آفر لگتے ہیں, اور وہ یہ آفر ہم لوگ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ مطلب کیا یہ اگر سمجھو دیوالی کا موقع ہے اور دیوالی کے موقع پہ انہوں نے کہا آپ ایک کم کیا قیمت یا ایک کے اوپر ایک فری دیا, تو یہ آفرز ہم لوگ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ انہوں نے قیمت کم کر دی ہے دیوالی کی وجہ سے یا کسی تیوہار کی وجہ سے, اپنے قیمت کم کر دی ہے, اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. آپ اس لیے نہیں کہ دیوالی ہے اس لیے خریدنے جا رہے ہیں. اگر اس لیے جائیں گے کہ دیوالی چلو خرید لیتے ہیں تو یہ غلط ہے. کہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی اور وہ آپ کو کم قیمت میں دے رہا ہے, لے لیجیے شوق سے, کوئی بات نہیں. ویسے ہی کہ کافی جگہ پہ آپ کے ڈیٹیلز لیے جاتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے, اور اس دن آپ کو میسج آتا ہے کہ چونکہ آپ آج کے دن پیدا ہوئے ہیں, آج آپ ہمارے یہاں آئے, ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو اس قسم کا ڈسکاؤنٹ نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. یہ غلط چیز کو رائج کرنے کے لیے یہ وہ ہے, آپ کو بھی برتھ ڈے منوانا چاہتے ہیں. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. سمیر مطلب بھائی تمہارا ہاتھ اٹھا ہے, تم سوال کر لو, پھر بعد سمیر کافی زوم پہ سوال آئے ہیں, پلیز اس کو ایڈریس کر لو. مطلب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی سوال. جو ومنهم من اتى الله من فضله بخلوا وتولوا, یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ثعلبہ بن حاطب پر نازل ہوئی ہے نا کیا؟ نہیں, ثعلبہ بن حاطب پر نہیں نازل ہوئی, یہ لوگوں نے غلط تفسیر کی ہے. ثعلبہ بن حاطب, ان کے والد حاطب بن ابی بلتعہ, یہ سب بدری صحابی ہیں. بدری صحابی تھے وہ؟ ہاں, جو بدری صحابی لوگ ہیں, ان سے بارے میں جو مشہور ہے
کہ وہ کیا تھا جو ہے منافق تھے اور ان کی زکوٰۃ اللہ کے رسول نے نہیں قبول کی اور یہ کیا، وہ سب من گڑت کہانی ہے اور روایت صحیح نہیں ہے. عام طور سے خطبہ اس کو دلچسپی کے ساتھ لطف لے لے کے بیان کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہے. جی تو اس سلسلے میں کسی صحابہ پر نازل ہوئی ہے نا کہ یہ آیات یا نہیں صحابہ پر نہیں، منافقین کے بارے میں، وہ منافقین کے بارے میں، کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں ہے. جزاک اللہ بخیر. یہ منافقین کی صفت بتائیے وہاں سے. جی ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے. آپ ابو طالب صاحب ہیں؟ جی میں ابو طالب ہوں آسام کا. جی جی ابو طالب صاحب ہیں آسام سے شیخ. ماشاء اللہ. تو ثعلبہ بن حاتم کا جو قصہ ہے وہ من گڑت ہے. جی ٹھیک ہے. بہت سے محققین علماء نے عام طور سے واعظین اس کو بیان کرتے ہیں لیکن باقاعدہ اس پر کتاب لکھی گئی ہے. ثعلبہ بن حاتم پر ان کی برات پر یہ جو ہے غلط قصہ ان کی طرف منسوب کیا گیا. شکریہ آپ کا. اگر انسان اسے قصے میں دیکھیے تو اپنی زکوٰۃ لے کے آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس نہیں لیتے ہیں، ابو بکر کے پاس آتے ہیں نہیں لیتے ہیں، عمر کے پاس آتے ہیں نہیں لیتے. بھائی ایک سب توبہ کر رہا ہے کیوں نہیں توبہ نہیں قبول ہوتی؟ جی شکریہ. نماز کا وقت. ہاں نماز کا. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب وہ ہمارے سجاد بھائی نے ایک سوال پوچھے تھے واٹس ایپ پہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ. سجاد بھائی وہ سوال پوچھے پلیز. وہ قصہ بیان کرتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں. وہ قصہ وہی قصہ ہے کہ ایک بدو آیا تھا اور مدینہ کے قریب جو ہے اس نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عمر گشت کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو جو ہے خیمے کے باہر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس گئے، پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھا کہ اندر سے آواز بھی آ رہی ہے کچھ کراہنے کی. تو اس نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، میں آیا ہوں امیر المومنین سے ملنے کے لیے، اب رات ہو گئی ہے تو میں نے خیمہ لگا لیا ہے، صبح امیر المومنین سے ملوں گا. تو کہا یہ کراہنے کی آواز کیسی ہے؟ کہتے ہیں میری بیوی ہے اس کو درد ذہ ہو رہا ہے. تو کہا کوئی ہے اندر اس کے ساتھ؟ تو کہا نہیں کوئی نہیں ہے. تو وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ جو ہے ایسا ایسا معاملہ ہے، نیکی کمانا ہے تو چلو. ان کی بیوی تیار ہوئی، کھانے پینے کی چیزیں بھی اس مناسبت سے لی اور لے کر گئے اور پھر وہاں جا کر کے وہ گئیں اندر اور جزگی ہوئی تو انہوں نے اندر سے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو ہے ان کو بیٹا ہوا ہے. تو جب اس نے امیر المومنین کی بات کی امیر المومنین تو بیچارہ جو ہے پریشان ہو گیا، بھاگنے لگا، ڈر گیا حضرت عمر سے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ڈرو نہیں بھائی، یہ ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال اس کو تسلی دی اور یہ قصہ ہے. قصہ یہ جو ہے سیرت نگاروں نے حضرت عمر کی سیرت میں بیان کیا لیکن اس کی استنادی حیثیت کیا ہے، سند کے اعتبار سے کیا ہے، اللہ عالم بالصواب. تو اس طرح حضرت عمر کے عدل انصاف کے سلسلے میں بہت سے قصے ہیں لیکن ان میں استنادی حیثیت سب کو استنادی حیثیت ثابت نہیں ہے. سب سمیر کافی سوال زوم پہ بھی ہیں یوٹیوب پہ بھی ہے، پلیز زوم کے سوال لے لو کیونکہ وہ پہلے آئے ہیں یوٹیوب سے. جی شیخ ویسے مطلب بھائی کا بھی ہاتھ اٹھا تھا لیکن میں ایک دو سوال لے لیتا ہوں اس کے بعد مطلب آپ آ جائیے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ پیر اور ہاتھ کے بال شادی کے وقت لڑکیاں ویکس وغیرہ کر کے نکالتی ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اصل تو یہی ہے کہ یہ جو ہے زینت میں غلو کر رہی ہیں لیکن لڑکیوں کے لیے علماء کی ایک جماعت اس چیز کو جائز کہتی ہے اگر اس سے اذیت نہیں پہنچتی ہے اس کو اور زائل کرتی ہے تو علماء کی جماعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. زینت شوہر کے لیے مزین ہو رہی ہے زینت کے طور پر. صرف بھوں کے بال چہرے کے بال نہیں نکال سکتی باقی جو ہے لیکن اصل یہی ہے کہ جو ہے بال نہیں نکالنا چاہیے. بالوں کے بھی مقاصد ہیں. اللہ نے بال جو
لگائے ہیں. جہاں کا بال نکالنے کا حکم دیا ہے وہیں کا نکالنا چاہیے. باقی جسم کا بال ہے کہ اگر مشابہت ہو رہی ہے مردوں سے, بہت بڑے بڑے بال ہو گئے ہیں اس کے عورت کے, تو الگ چیز ہے معاملہ. پھر مردوں کی مشابہت ہو رہی ہے تو نکالے گی, لیکن عام حالات میں نہیں نکالنا چاہیے. لیکن اگر کوئی عورت نکالتی ہے تو بہرحال علماء کی جماعت اس کے جواز کی قائل ہے. شیخ لیکن اس میں ایک چیز ہے, لوگ عورتیں جاتی ہیں بیوٹی پارلر اور کوئی اور نکالتا ہے. وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, نہیں جائز ہے. بیوٹی پارلر میں جانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں جانے سے منع کیا خواتین. وہ عمومی حمام ہوتے تھے جہاں غسل خانہ ہوتا, نرم جو ہے پانی کا انتظام, گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا, تو ایسی جگہوں پر عورتوں کو جانے سے منع کیا اللہ کی طرف سے کہ وہاں بے پردگی ہوتی ہے. اور یہ جتنے سیلون ہیں, بیوٹی پارلر ہیں, یہ فواہش و منکرات کے اڈے ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے, فواہش و منکرات کے اڈے ہیں. وہاں شریعت کے خلاف کیا نہیں ہوتا ہے. ارے بھاؤ اور تمام بالوں کو تو بناتی ہیں, زیر ناف اپنا بال جا کے صاف کراتی ہیں عورتیں دوسری عورتوں سے. ران کے بال دوسری عورتوں نہیں کھول سکتی اپنی ران دوسری عورت کے سامنے. اپنی شرمگاہ عورت نہیں کھول سکتی دوسری عورت کے سامنے. آپ اپنا کام خود کیجئے, اس طرح کے بال اپنے خود نکالیے, دوسری عورتوں سے آپ نہیں نکلوا سکتی. یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے, بے حیائی ہے کہ دوسری عورتوں کے سامنے کھول کے بیٹھ جاتی ہیں عورتیں, جا کے بیوٹی پارلر میں بال نکلواتی ہیں. جی شیخ, یہاں پہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن وفات پائے تو وہ قبر کے عذاب سے بچتا ہے کیا؟ کیا جمعہ کا دن جمعرات کے مغرب سے شروع ہو جاتا ہے؟ ہاں, جمعرات کے مغرب سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے. ایک روایت ہے اس سلسلے میں جو ہے, جس کے امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے, لیکن دوسرے علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں. زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اس نے خاتمہ کی علامت کے طور پر لے سکتے ہیں. شیخ البانی نے اس روایت کی تقویت کی ہے کہ جو جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت پہ اس سلسلے میں ہے. جی مطلب بھائی, آپ کے سوال پوچھ سکتے ہیں, پھر میں واپس کنٹینیو کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, ایک شیخ ہے, کویت کے شیخ ہے, وہ ان کا نام ہے محمد النقوی. شیخ صاحب نقوی, ہاں محمد النقوی ہے وہ شیخ کا نام. نقوی نہیں ہوگا بھائی, محمد عبدی ہے کہ نقوی؟ نقوی ہے شیخ صاحب نا. وہ خطیب بھی ہے, وہ کویت کے مسجد میں خطیب بھی ہے شیخ صاحب. شیعوں کے خطیب ہیں کہ سنیوں کے؟ نہیں, گرینڈ ماسک آف کویت لکھا ہے, تو وہ شیعہ کے تو نہیں ہوگے شیخ صاحب. واللہ نقوی کا لفظ, نقوی عام شیعہ ہوتے ہیں اس لیے کہ. اچھا, ٹھیک ہے. میرا سوال ہے شیخ صاحب کہ ان کے اکثر یوٹیوب میں ایک چینل ہے جس میں وہ ویڈیوز ان کے آتے ہیں, اور اس میں وہ جو آدمی مر جاتے یا جو میت کے بارے میں وہ کافی ایگزامپلس دیتے کہ جو لوگ اچھے اعمال کیے ان کی میت کیسی ہوتی ہے, یا جو لوگ برے اعمال کیے میت دھلانے کے ٹائم یا ان کو نہلانے کے ٹائم کیا کیا چیز سامنے آئی ہے. تو شیخ صاحب یہ چینل دیکھ کے واعظین عام طور سے اس طرح کے قصے کہانیاں زیادہ بیان کرتے ہیں, لوگوں کو ڈرانے کے لیے, متاثر کرنے کے لیے. اب ان واقعات کی کیا حقیقت ہے اللہ عالم. مثلا ایک میت تھا تو ایسے تھا, اس کا ایسے ہوا تو ایسا ہو گیا, واللہ عالم کیا ہے. ارے بھائی نصوص بیان کرو, حدیث قرآن بیان کرو, بہتر ہے. تو یہ ایسا سننا اوائڈ کرنا چاہیے شیخ صاحب. نہیں بھائی, جو اس کے سر پیر ہو تو ٹھیک ہے, اس کا سر پیر نہیں رہتا, پتہ نہیں کہاں سے ان کو نظر آ جاتا ہے. جی شیخ صاحب, اور ایک سوال ہے میرا. یہ جو سجاد بھائی نے سوال کیے تھے وہی سلسلے میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں شیخ صاحب میں, کہ ہم وہ شاپنگ کر سکتے ہیں نا شیخ صاحب. ابھی ایک وہ بلیک فرائیڈے کر کے آیا ہے شیخ صاحب, وہ بلیک فرائیڈے کے ٹائم ہم شاپنگ کر سکتے ہیں شیخ صاحب. وہ بلیک فرائیڈے کا مطلب ہے کہ اس کے دو مطلب ہے شیخ صاحب. ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی کرسچینٹی میں کرسمس کے پہلے ہوتا ہے, وہ شاپنگ ہوتی ہے, اور دوسرا کچھ اور مطلب ہے جو کرسچن کے ریلیجن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو اس میں یہ موقع پہ شاپنگ کر سکتے ہیں شیخ صاحب. نہیں بھائی, شاپنگ کیوں, کوئی ضروری ہے آپ کو, ارجنٹ ہے کہ اسی وقت جائیں آپ شاپنگ کے لیے؟ نہیں, سیل ہے نا شیخ صاحب, ضروری ہے آپ کو خریدنا تو آپ خریدیے, لیکن اس مناسبت سے کہ یہ ہے
چلو شاپنگ کرتے ہیں تو غلط ہے، نہیں جانا چاہیے. اس مناسبات سے ان کی جو کوئی قومی تھی، ان کے جو مذہبی ایام ہیں، مذہبی دن ہے، جس سے ان کی مذہبیت کو تقویت پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی، جا کے لے لیجیے. لیکن ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں چلو اس میں فائدہ ہوگا، چلو لے لیتے ہیں، اسی بہانے مل جائے گا. غلط ہے. ان کے اور ان کو شاباشی دینا اور ان کے فائدے میں اور اضافہ کرنا ہے. ٹھیک شیخ صاحب، جزاک اللہ. السلام علیکم. جی شیخ، یہاں پہ سوال ہے کہ شیخ ذوالقرنین کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے؟ ذوالقرنین، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہ تھے. نبوت کا بھی بارے میں بھی کہا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں تھے، بادشاہ تھے، حاکم عادل تھے، عادل حاکم تھے. جی یہاں پہ سوال ہے کہ کیا ابو طالب نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ ابو طالب نام رکھیے. ابو طالب، طالب کا باپ، ان کے بیٹے کا نام طالب تھا، اس لیے وہ کنیت تھی ابو طالب کی. سمجھے؟ ابو طالب یہ کنیت ہے تو ابو طالب نام رکھے، اس میں کوئی قباحت نہیں. نام کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، اصل یہ کنیت ہے. طالب بیٹے کا نام تھا تو اسی اعتبار سے کہ ابو طالب ان کو کہا گیا، طالب کے باپ. تو آپ بھی ابو طالب رکھیے، بیٹا ہوگا اس کو طالب نام رکھ دیجیے گا. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کا ذکر آتا ہے کئی مقامات پہ قرآن میں. کہاں موسیٰ علیہ السلام ڈرے، یہ بتائیے. کہاں ڈرے؟ میں حافظ نہیں ہوں کہ وہ آئے تھے تمام. وہی، اور اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کچھ اگر اس سے فائدہ ہو جائے. آئندہ بتا دیں گے کہاں ڈرے، قرآن میں کہاں آئے تھے آئندہ ہفتے. حافظوں کے لیے تلاش کرنا آسان ہوتا ہے کہاں ہے. ابھی یہاں پہ سر شیخ ایسے سوال آتے ہیں، ابھی پتہ نہیں پڑھا جائے سنا جائے. حنفی مسلک کے فالوورز اتنے بدعت کیوں کرتے ہیں؟ ایکچولی میں یہ کہوں گا کہ کسی کے ایک کے اوپر ایسا نہیں نقص کرنا چاہیے. حنفی یا یہ جو بھی فالوورز ہوں، اگر کوئی بدعت کر رہا ہے نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. لوگ یہ سوال کرنا چاہیے لوگ بدعت کیوں کرتے ہیں. جی حنفی، شافعی، مالکی بدعتی سب میں ہے. کیا شوافے میں نہیں؟ شوافے مالکی بدعت کسی سے بھی ہو سکتا ہے. تو کسی ایک اس کو جو ہے ٹارگٹ کرنا یہ صحیح نہیں. فلاں کیوں بدعت کرتا ہے؟ بدعت شیطان کراتا ہے، شیطان اس کے پیچھے رہتا ہے. دیکھیے، جب کتاب و سنت کے منہج کو فالو نہیں کریں گے تو بدعت میں اصل سبب ہے کتاب و سنت کو ترک کرنا. اگر انسان اپنا منہج بنا لے کہ قرآن اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. ہمارے پاس میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت. تو کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ انسان اگر اپنا منہج بنا لے تو بدعات سے محفوظ رہے گا. لیکن جب یہ منہج چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کے اقوال کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، فلاں صاحب نے کہہ دیا بھائی، فلاں نے کہا بھائی، اس میں حرج کیا ہے، یہ بھی تو اچھا کام ہے، تو وہیں سے بدعت کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو بدعت کے دروازہ کھلنے کا جو لوگ بھی بدعت کا شکار ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت کے جو ہے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے دلیل کا منہج چھوڑ دیتے ہیں. دلیل نہیں پوچھتے، بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی عالم ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، کوئی بھی بات بتائے تو اسے دلیل پوچھیے کہ اس کی دلیل کیا ہے. جب آپ دلیل پوچھیں گے تو بدعت کے راستے بند ہوں گے. اور جب آپ دلیل نہیں پوچھیں گے، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے فہامہ یہ کہہ رہے ہیں، تو کرنا چاہیے
تو وہاں سے جو ہے شیطان کو موقع ملتا ہے اور پھر وہ بدعتوں کو رواج دیتا ہے. اس لیے کتاب اور سنت قرآن قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، اپنی دلیل پیش کرو. یہ قرآن نے چیلنج کیا ہے، لیکن مسلمان خود اس چیلنج کا وہ قبول نہیں کرتا ہے اور اس چیلنج پر عمل نہیں کرتا ہے، دلیل کے بغیر باتیں کرے گا. اور کیا بھائی یہ بھی تو ٹھیک ہے، یہ بھی تو بڑے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. مولانا علامہ کی بات کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے. حجت اور دلیل اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا نعرہ ہے. اور لا دلیل الا رسول اللہ، اور رسول اللہ کے علاوہ کسی کی بات دلیل نہیں ہے، رسول اللہ کی بات دلیل ہے. تو کتاب اور سنت یہ اصل دلیل ہے. اس کے گرد رہیں گے تو بدعت سے محفوظ رہیں گے. جو لوگ بھی کتاب و سنت کا راستہ چھوڑتے ہیں وہ بدعت کا شکار ہو. جی سجاد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا تھا، آپ کو سوال کرنا ہے یا پھر میں کنٹینیو کروں؟ شیخ 2-3 سوال آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، کیونکہ زوم کے سوال اور یوٹیوب کے سوال کی جو ٹائمنگ ہے اس حساب سے یہ یوٹیوب کے سوال سے پہلے آئے، اس لیے میں لینا چاہتا تھا. اولاد کے لیے جمع کی ہوئی رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اولاد کے لیے جمع کی ہوئی رقم جی کیا مطلب؟ لوگ یہ کچھ رقم اٹھا کے رکھ لیتے اپنے اولاد کے لیے آگے پڑھائی کے لیے. اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی آپ کو. کسی کے لیے رکھ لیے ہیں، کس لیے رکھ لیے رکھے؟ آپ کا مان ہے نا. اولاد کا بھی خرچ جب تک دیکھے، جو بھی رقم آپ رکھیں جب تک وہ صرف نہیں ہوتا اس کی زکوٰۃ آپ کو دیکھو. وہ کہتے ہیں مکان کے لیے رکھا ہے، شادی کے لیے رکھا ہے، اس کے لیے رکھا ہے، بچے کی تعلیم کے لیے رکھا ہے. تو جو رقم بھی آپ رکھے ہیں کسی بھی مقصد سے رکھے ہیں، اگر وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی جب تک وہ خرچ نہیں ہو جاتا. اس میں ایک چیز ہے، اگر وہ بندے اگر اپنے ایک اولاد سمجھو 2-3 اولاد ہیں، ایک اولاد کے نام پہ تھوڑے سے پیسے رکھیں، دوسرے اولاد کے ان کے نام پہ رکھ دیے گئے ہیں، سمجھو انہوں نے ان کے نام پہ رکھ دے، ان کو دے دیا، اگر ہبہ کر دیا ہے تو وہ نصاب کو ان کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی. اس بچے پر لازم ہے زکوٰۃ، چاہے وہ نابالغ بچہ ہو. اگر نابالغ بچہ بھی ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. جی شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ میرے پڑوسی ہیں، شرک کرتے ہیں اور کالا جادو بھی کرتے ہیں. ابھی ان کی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور مجھے انہوں نے شادی میں دعوت دی ہے، اور ان کے ابا کچھ غلط کام، اللیگل کام بھی کرتے ہیں. تو کیا مجھے ایسی شادی میں جانا؟ دیکھیے اگر شادی میں خلاف شرع کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، شریعت کی مخالفت نہیں، ناچ گانے اور دوسری چیزیں نہیں ہیں، اختلاط اور چیزیں نہیں ہیں، تو آپ جائیے مبارکبادی لے کے آ جائیے. بھلے مت کھائیے پیجیے لیکن جائیے مبارکبادی دیجیے، آ جائیے. لیکن اگر خلاف شرع کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں پھر حاضر ہونا جانا جائز نہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں ایک سوال ہے، کیا پوتی کے نکاح کی خوشی میں دادی رشتہ داروں کو نکاح کے لیے نکاح کے دن بعد ہوٹل میں کھانے کی دعوت دے سکتی ہے؟ اس کا خرچ لڑکی کا باپ ہی کرے گا. دادی کی دعوت دینے کا کیا معنی ہے جب باپ خرچ کرے؟ نہیں، وہ لوگ یوزولی کارڈ میں بھی لکھتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی پوتی کے شادی کے لیے دعوت دے رہی ہوں، اس قسم سے ہوتا ہے. مطلب وہ مان دینا چاہتے ہیں، بیٹا مان دینا چاہتا ہے اپنی ماں کو اور دعوت اپنی ماں کی طرف سے کرتا ہے. ہاں کرتے ہیں لوگ، بزرگوں کی طرف سے دعوت دیتے ہیں. جی تو کیا یہ کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے لڑکی کی طرف سے کوئی کھانا وانا نہیں ہونا چاہیے، اس کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے لڑکی کی طرف سے. لڑکی والوں کی طرف کھانا جو شادی میں ہے صرف ولیمے کا کھانا ہے، باقی سب چیزیں اپنی طرف سے لوگوں نے اضافہ کی، اور جس کی وجہ سے بہت سے غریب مسکین جو لوگ ہیں وہ کراہ رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو معاشرے سے ختم کرنا چاہیے، کیونکہ شادی بیاہ میں دیکھا دیکھی ہوتا ہے. فلاں نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں، بھلے ہمیں قرض لینا پڑے.
تو کتنے لوگ مقروض ہو جاتے ہیں, کتنے جائیداد بیچ دیتے ہیں, کتنے لوگ جو ہے فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ رسم و رواج, ان رسم و رواج کو ختم کرنا چاہیے. لیکن یہ رسم و رواج ایک بار کی تو ختم نہیں ہوں گے, آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے 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 اس کو ختم کر دینا چاہیے. لڑکی والوں پر کوئی کھانا نہیں ہے, شادی میں کوئی کھانا ثابت نہیں ہے, لڑکے والے ولیمہ کریں گے بس. ہاں 2-4 مہمان ان کے پاس جو آئے ہیں ان کو کھلائیں پلائیں, وہ کوئی بات نہیں, لیکن جو عام دعوت دی جاتی ہے یہ غلط ہے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ختم کریں. جزاک اللہ خیر. سمیر کچھ سوال ہے تو وہ لے لو کیونکہ سے اذان ہو چکی ہے. جی شیخ, یہاں پہ ایک سوال ہے کہ شوہر کو اپنے بھائی سے کے اوپر صلہ رحمی کر رہا ہے کیونکہ اس کا بھائی اس سے پہلے اس کے اوپر احسان کر چکا ہے, تو کیا یہ کیا یعنی وہ میرے خیال سے اس کی فیملی سے زیادہ وہ ادھر بھائی کی جو صلہ رحمی جو اس نے کیا تھا اس کے اوپر توجہ دے رہا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے یا کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے صلہ رحمی تو ضروری ہے کہ صلہ رحمی ہونی چاہیے, اچھی چیز, صلہ رحمی اچھی چیز ہے, لیکن اس میں دیکھنا ہوگا آپ کو کہ فرائض کا ترک نہ ہو جائے. ابھی بچے بھوکے مر رہے ہیں, آپ بھائی کو اٹھا کے دے رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. بھی بچوں کو کھلاتے پلاتے, بھائی کا ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت ہے, کوئی مشکل ہے, پریشانی ہے, آپ صلہ رحمی کیجئے, دیجئے اس کو, ایسی بات نہیں ہے, دینا چاہیے انسان کو, لیکن توازن ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں بھی بچے جو ہے بھوکے مر رہے ہیں اور سارا اٹھا کے دے دیتے ہیں دوسروں کو, تو یہ غلط ہے. بھی بچوں کا خرچہ یہ واجب ہے, بھی بچوں پر نہیں خرچ کریں گے تو گنہگار ہوں گے. بھائی پر جو خرچ کریں گے وہ نفل ہے, وہ صدقہ ہے, سمجھے. نفل کی بات آتی ہے فرض کے بعد, تو فرض پہلے ادا کیجئے, اس کے بعد نوافل کیجئے. ہاں بھائی آپ کا بھوکے مر رہا ہے, ننگے گھوم رہا ہے, اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو دینا ہوگا, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو نظر انداز کر کے جو ہے دوسروں کو نوازتے رہیں, بیوی بچوں پر نہ خرچ کریں. بیوی بچوں پر بھی خرچ کیجئے. اور یہاں افراط اور تفریط ہمارے یہاں, کچھ لوگ بس بیوی بچے ہی نظر آتے ہیں, دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ ہیں کہ دوسروں کے لیے بڑے فیاض ہوتے ہیں اور اپنوں کے لیے ان کو کوئی فیاضی نہیں ہوتی. یہ دونوں افراط و تفریط کے راستے ہیں, اعتدال چاہیے. یہاں پہ سوال ہے شیخ کہ جب عورت کا بچہ ہوتا ہے اس وقت یا پھر بعد میں وہ دوسری عورتوں کے ذریعے تیل لگا کے مالش کرواتی ہے بدن وغیرہ کو, تو کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ دیکھیے اگر ضرورت نہیں ہے, اگر بیماری کی حالت ہے, جیسے مریض ڈاکٹر کو دکھاتا ہے, اگر یہ کیفیت ہے تب تو ستر پوشی کے ساتھ مالش کرا سکتی ہے, اور اگر مالش ضروری ہے, علاج. لیکن شوقیہ مالش کرانا یہ صحیح نہیں ہے کسی غیر عورت سے بھی. اور پھر اس میں ہوتا ہے کہ عورتیں بالکل اس کے سامنے ننگی ہو جاتی ہیں, کوئی پردہ نہیں رہتا, یہ غلط ہے. ستر پوشی کمر سے لے کر ناف گھٹنے تک عورت جو ہے اپنا ستر ڈال کر کے پھر اگر وہ ضرورت ہے اس کو مالش کی, مالش کراتی ہے تو جائز ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسی ضروری نہیں ہے تو اس سے بچنا ہے. جی سجاد بھائی, آپ کے پاس کوئی سوال؟ نہیں سمیر, یہاں پہ آلریڈی کلیئر کر لیا ہوں میں نے جو تھے. ٹھیک ہے شیخ, ایک آخری سوال لے لیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ بند کر سکتے ہیں کہ اسی طرح کئی عورتیں حجامہ کراتی ہیں, اور حجامہ کراتے وقت پیٹھ پہ ہو یا پھر اس پہ ہو یا گھٹنوں پہ ہو یا جو جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے. علاج ہے, حجامہ علاج ہے, اگر ضروری ہے تو عورتوں سے کریں, عورتیں بھی حجامہ کرنے والی ہیں. نہیں, عورتوں سے ہی کروانے کی بات ہو رہی ہے, مردوں سے وہ ضرورت ہے,
وہ ضرورت ہے بیماری میں، جیسے ڈاکٹر جو ہے کے پاس اتنا حصہ انسان کھول سکتا ہے جتنے کھولنے کی ضرورت ہے. تو علاج کے طور پر حجامہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ. علاج اور سنت بھی ہے نا شیخ؟ کیا بغیر بیماری کے؟ ہاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراتے تھے. حجامہ کرانا چاہیے لیکن اس کا کوئی عذر چاہیے نا. ویسے کیوں حجامہ کرانا؟ اگر فاسد خون زیادہ ہو گیا نکلوائیے خون. اور وہ بھی ہے کہ کیا کوئی سنت تاریخیں ہیں حجامہ کی، جیسا 17، 19 اور 21؟ ہاں روایت ہے، 17 والی روایت ہے. بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح تصحیح کی گئی اس کو. ٹھیک ہے شیخ، اذان ہو چکی ہے، ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں. جزاکم اللہ. دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.